دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا ریاست کے حوالے سے وہ یہ کہ ایک ریاست ایسی ہو جو فلاحی ریاست ہو، جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب یہ تھا ایک عورت جوان ہو، زیورات سے لدی پھدی ہو، دور دراز کے سفر کرے، نہ اس کے مال کا کوئی ڈاکو ہو اور نہ اس کی عزت کا کوئی ڈاکو ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ریاست کے حوالے سے خواب تھا، ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور جہاں بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، جہاں بھی رفاہی ریاست ہوگی، نہ وہاں قبائلی جھگڑے ہوں گے، نہ وہاں علاقائی تصادم ہوں گے، نہ وہاں فرقہ وارانہ کشیدگی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا عرب اٹھا کے تو دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں قبائلی زندگی گزارنے والے، اتنی بھیانک زندگی، 8 مہینے لڑتے تھے، 4 مہینے حرمت والے تھے، اور یہ 4 مہینے حرمت کے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مل گئے تھے۔ 3 حرمت والے مہینوں کا تعلق حج سے تھا، 1 حرمت والے مہینے کا تعلق عمرے سے تھا۔ 8 مہینے لڑنے والے لوگ، لیکن 23 سال کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو ایک جماعت بنا دیا، ایک گروہ بنا دیا۔ تو جہاں بھی رفاہی اسٹیٹ ہوگا وہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، لیکن جب کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ ہو تو یہاں قبائلی لڑائیاں بھی ہوں گی، یہاں فرقہ وارانہ تصادم بھی ہوں گے، یہاں لسانی بنیادوں پر بھی لوگ ایک دوسرے سے گتم گتا ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب تھا وہ دوست وہ تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، ایک سوشل ویلفیئر سوشل اسٹیٹ ہو جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ اب گرم کی ایجنسی کی جو تحصیل ہے پارا چنار، اس میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ فرسٹ ٹائم تھوڑی ہے۔ برٹش انڈیا کے دور میں چلے جائیں آپ، برٹش انڈیا کے دور میں بھی پارا چنار میں فرقہ وارانہ لڑائیاں تھیں، شیعہ سنی کی، زمینی لڑائیاں بھی تھیں کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی نہیں ہے۔ آج تک وہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ 77 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، ریاست اپنی رٹ قائم نہیں کر سکی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ پارا چنار میں بھی اپنی رٹ قائم کرے، وہ کچے کے جنگلات میں بھی اپنی رٹ قائم کرے، وہ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے اندر بھی اپنی رٹ قائم کرے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آگے بڑھتے ہوئے ضرور کہنا چاہوں گا دوست، شیعہ سنی مسئلے کی حل کی چابی جو ہے ہم سنیوں کے پاس نہیں ہے، شیعوں کے پاس ہے۔ مجھے اہل تشیع کے عقائد سے شدید اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے بھائی ہیں، بہرحال وہ اسلامی کمیونٹی کا حصہ ہے، اسلامی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ ان کے گھروں کی دیواریں ہمارے گھروں کے ساتھ ہیں، ان کی چھتیں ہمارے چھتوں کے ساتھ ہیں، لیکن شیعہ سنی مسئلے کا حل اس کی چابی اہل تشیع کے پاس ہے۔ بھئی اہل تشیع کی جتنی مقدس ہستیاں ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی مقدس ہیں نا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسنین ہیں، یہ سب مقدس ہستیاں ان کی ہیں، یہ ساری مقدس ہستیاں ہماری بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کو نہ خدا کی جگہ دے سکتے ہیں نہ رسول کی جگہ دے سکتے ہیں۔ کل بھی دین کی بنیاد خدا اور رسول تھا، آج بھی دین کی بنیاد خدا اور رسول ہے، قیامت تک دین کی بنیاد خدا اور رسول رہے گا۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم اہل سنت کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان پر تبرہ پڑا جاتا ہے۔ کئی خلفائے راشدین کو غاصب کہہ دیتے ہیں آپ کے ذاکر، کہیں خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کہہ دیتے ہیں آپ لوگ، کہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ پڑا جاتا ہے، کہیں تمام صحابہ یا اکثر صحابہ کو دائرہ صحابیت سے آپ نکال دیا کرتے ہیں۔ آپ کا ذاکر جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، آپ کا مرثیہ خواہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ مسئلہ تو آپ کی طرف سے ہے نا، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مقدس ہستیاں آپ کی ہیں وہ ہمارے لیے بھی تقدس کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن جو ہماری مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کی زبان بے لگام ہے۔
تو اس مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. بیٹھیں آپ، بات کریں. آپ کے عقائد سے ہمیں اختلاف ہے، ہمیں تو بہت سارے عقائد سے اختلاف ہے، لیکن مذہب کی تعلیم یہی ہے دوست، لڑا نہیں جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے. تحمل اپنے اندر پیدا کریں، مختلف عقیدوں کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ انسانیت ہمیں سکھاتی ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. اور